فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے میں نگہت رضا آپ کے حاضر خدمت ہوں اور آپ کے لیے میں کتاب پڑھ رہی ہوں نبی امی۔ آج کی ہماری دوسری نشست ہے جو ہم صفحہ نمبر 12 کے مڈل سے شروع کر رہے ہیں، اور آج کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے عہد رسالت خصوصاً مدینہ کا دور۔ تو ہم اب اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بحث سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ رسول پاک نے عہد رسالت کے دوران نہ پڑھا نہ لکھا، لیکن مسلم علماء کو چاہیے وہ اہل سنت ہوں یا شیعہ، اس سلسلے میں ان کا نقطۂ نگاہ ایک نہیں ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ رحمان نے جو ہر چیز کی تعلیم دیتی تھی اسے پڑھنا لکھنا نہ سکھایا ہو۔ معاف کیجیے گا، یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جس نے ہر چیز کی تعلیم دی تھی انہیں پڑھنا لکھنا نہ سکھایا ہو۔ کچھ شیعہ روایات میں کہا جاتا ہے کہ آپ دوران نبوت پڑھنا جانتے تھے لیکن لکھنا نہ جانتے تھے۔ یہ لیا گیا ہے، یہ فیکٹ لیا گیا ہے بہار چاپ جدید جلد 16 صفحہ 135 سے۔ اس ضمن میں صدوق نے علل الشرائع میں ایک روایت نقل کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ روایت پڑھنا شروع کر رہی ہوں۔ خدا کی رحمت اپنے رسول پر یہ تھی کہ آپ پڑھ سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، اور جب ابو سفیان نے اس سر چڑھائی کی تو حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے انہوں نے ایک خط آپ کو لکھا۔ جب یہ خط آپ تک پہنچا تو اس وقت آپ مدینے کے نزدیک ایک باغ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے خط پڑھا لیکن اپنے صحابیوں کو اس کے مضمون سے آگاہ نہ کیا۔ آپ نے حکم دیا سب لوگ شہر مدینہ میں چلے جائیں، اور جو ہی سب لوگ شہر میں داخل ہو گئے تو آپ نے وہ خط پڑھ کر انہیں سنا دیا۔ یہاں پر وہ عبارت ختم ہو رہی ہے جو کہ شیخ صدوق نے نقل کی تھی۔ لیکن سیرت زینبی دخلان میں حضرت عباس کے خط کا واقعے کو علل الشرائع میں روایت کے برخلاف بیان کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جو ہی حضرت عباس کا خط آپ تک پہنچا تو آپ نے اسے کھولا اور ابی بن کعب کو خط دیا کہ اسے پڑھے۔ ابن کعب نے اسے پڑھا اور آپ نے حکم دیا کہ اس خط کو بند کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے سعد بن ربیعہ جو ایک مشہور صحابی تھے ان کے پاس تشریف لائے
اور حضرت عباس کے خط کے متعلق بیان کیا اور ان سے درخواست کی کہ فی الحال اس موضوع کو پوشیدہ رکھیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ نبوت کے دوران لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ سید مرتضیٰ بحار الانوار میں نقل کرتے ہیں کہ اہل علم کے گروہ کا عقیدہ ہے کہ آپ دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ معتبر تواریخ اور کتابوں کی روح سے آپ نے وقت رحلت ارشاد فرمایا تھا کہ میری قلم اور دوات یا دوات اور کنگھی لاؤ تاکہ تمہیں کچھ ہدایات لکھ دوں، تاکہ تم میری رحلت کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ لیا گیا ہے اس کا ریفرنس بہار چاپ جدید جلد 16 صفحہ 135، مجموع البیان آیت 28، سورہ عنکبوت کے ذیل میں بہار چاپ جدید جلد 16 صفحہ 135 سے۔ اور اب ہم اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ یہاں پر دوات و قلم کی حدیث پر صحیح استناد نہیں ہے، کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ آپ اپنے دستے مبارک سے لکھنا چاہتے تھے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ مجمع کے درمیان لکھنا چاہتے تھے اور سب پر عیاں کرنا چاہتے تھے اور آپ گواہوں کے طور پر ان سے دستخط لینا چاہتے تھے، پھر یہ تعبیر کہ میں تمہارے لیے کچھ لکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ، درست ہے۔ اگلا ٹاپک ہمارا آ رہا ہے حضور کے کاتبین۔ قدیم اسلامی مستند تواریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور کے کچھ معاونین موجود تھے۔ وہ معاونین خدا کی نازل کردہ وحی کے علاوہ آپ کے فرمودات، لوگوں کے عقائد، مذہبی معاملات، آپ کے عہد و پیمان، اصل کتاب، مشرکین کے نام، آپ کے خطوط، پیغامات، دفتری معاملات، صدقات و جزیہ سے مربوط کتابچے، خمس و غنیمت سے مرتوب کھاتے اور دیگر ضروری امور پر بہت سے خطوط جو آپ کی طرف سے قرب و جوار میں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے علاوہ آپ کے زبانی فرامین جو ضبط تحریر میں آ گئے تھے اور ابھی تک باقی میں مزید برآں ہیں کہ دور نبوت میں آپ نے جتنے بھی معاہدے اور خطوط جو وقتاً فوقتاً لکھوائے تھے وہ بھی تاریخ کے اوراق پر ثبت ہیں۔ محمد بن سعد اپنی کتاب طبقات الکبیر جلد 2 صفحہ 10 تا 38 میں آپ کے 100 کے قریب خطوط کے حوالے سے اپنے مضامین میں دیتے ہیں۔ ان میں سے دعوت اسلام پر مشتمل کچھ خطوط دنیا کے مختلف بادشاہوں، حکمرانوں، قبائل کے سرداروں، دیگر سرکردہ افراد، رومی اور ایرانی، خلیج فارس کے عمال اور دیگر اہم شخصیات کو تحریر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو سرکولر فرامین اور بعض دیگر معاملات کے بارے میں ہیں جو اسلام کے فقہی مدارک کے اسناد سمجھے جاتے ہیں۔ زیادہ تر خطوط کا علم ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ کاتب نے خط کے مضمون کے آخر میں اپنا نام ثبت کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کاتب کا نام خط کے آخر میں ثبت کیے جانے کی روایت پہلی بار ابی بن کعب نے جو معروف صحابی رسول ہیں کے ذریعے رائج ہوئی۔ مذکورہ بالا خطوط، معاہدے اور کھاتوں میں سے کوئی بھی آپ کے اپنے دست مبارک کا لکھا ہوا نہیں تھا، یعنی کوئی ایک خط بھی ایسا نہیں دیکھنے میں آیا جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ خط رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحریر کیا ہے۔ مزید برآں کہیں بھی یہ پتہ نہیں چلتا
کہ آپ نے نزول قرآن کے دوران ایک بھی قرآنی آیت اپنے دست مبارک سے تحریر فرمائی ہو، بلکہ کاتبین وحی نے فرداً قرآن مجید کو تحریر کیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ رسول خدا لکھنا جانتے ہوئے بھی اپنے دست مبارک سے ایک سورت یا کم از کم ایک آیت بھی نہ لکھتے ہوں؟ اور اس کے بعد ہم اگلے ٹائٹل پر آ رہے ہیں، سب ٹائٹل پر، جس طرح سے شروع ہوتا ہے: تاریخ میں آن حضور کے کاتبین کے نام۔ کتب تواریخ میں آن حضور کے معاونین کے نام آئے ہیں۔ یعقوبی نے اپنی تاریخ کی دوسری جلد میں رسول خدا کی وحی، خطوط اور معاہدے لکھنے والے معاونین کے نام تحریر کیے ہیں، جو کہ یہ ہیں: علی بن ابی طالب علیہ السلام، عثمان بن عفان، عمرو بن عاص، معاویہ بن ابو سفیان، شرجیل بالحسنہ، عبداللہ بن سعید بن انس، مغیرہ بن شعبہ، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، حنظلہ بن ربیعہ، ابی بن کعب، جہیم بن الصلات، حسین العمیری۔ اور یہ ریفرنسز اور یہ نام لیے گئے ہیں، چنے گئے ہیں تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ 69۔ اور اگلا سب ٹائٹل ہے: کاتبین کی فرداً خصوصی ذمہ داریاں۔ مسعودی اپنی کتاب الطبیعہ والاشراف میں اس قدر تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ معاونین کاتبین اور ان میں سے ہر ایک شخص نے اپنے ذمے کون کون سا کام لیا ہوا تھا، اور ان کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ ان تمام معاونین کا دائرہ کار اس مقررہ حد سے بھی زیادہ تھا، اور اسی نظم و ضبط کے امور بھی ان کے درمیان تقسیم کر دیے گئے تھے۔ مسعود مزید کہتا ہے کہ خالد بن سعید بن الاس آن حضور کے دست راست تھے، جو مختلف مسائل درپیش ہوتے تھے وہ انہیں تحریر کرتے تھے۔ اسی طرح مغیرہ بن شیبہ، حسین بن نمیر، عبداللہ بن ارقم اور علا بن عقبہ لوگوں کے دستاویزات، معاہدوں اور دیگر معاملات کے دستاویزات کو ضبط تحریر میں لاتے تھے۔ زبیر بن العوام اور جہیم بن الصلت ٹیکسوں اور صدقات کے گوشواروں کو ضبط تحریر میں لاتے تھے۔ حذیفہ بن الیمان کے سپرد حجاز کے لین دین کے معاملات یا اس سے متعلق امور کا شعبہ تھا۔ معیقب بن ابی فاطمہ کے ذمے اموال غنیمت کے ضبط کرنے کا شعبہ تھا۔ زید بن ثابت انصاری بادشاہوں اور دوسرے اعلیٰ حکام وغیرہ کو خطوط تحریر کرتے تھے۔ آپ آن حضور کے ترجمان بھی تھے، اور آپ فارسی، رومی، قبطی اور حبشی زبانوں کی دستاویزات اور خطوط کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے یہ تمام زبانیں اہل مدینہ کے درمیان رہ کر سیکھی تھیں۔ حنظلہ بن ربیع ایک نہایت قیمتی سرمایہ تھے۔ انہوں نے لکھنے کے فن میں بہت شہرت اور نیک نامی حاصل کی اور حنظلہ کاتب کے نام سے معروف ہوئے، اور جب حضرت عمر کے دور میں اسلامی فتوحات کے سلسلے کا آغاز ہوا، دہا کے علاقے میں گئے، نہیں یہ رہا لکھا ہوا ہے، رے دو چشمی ہے اور الف، رہا کے علاقے میں گئے اور اسی مقام پر وفات پا گئے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کچھ عرصہ کتابت
اور لکھنے سے منسلک رہے، لیکن بعد میں یہ مرتد ہو گیا اور مشرکین کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ شرجیل بن حسنہ بلخی نے بھی آپ کے لیے لکھا۔ عیان بن سعید اور علا بن الحضری بھی گاہے بگاہے آپ کے لیے تحریر کرتے رہے۔ معاویہ نے آپ کی رحلت سے صرف چند ماہ قبل آپ کے لیے لکھنے کے فرائض انجام دیے۔ یہ تمام افراد وہ ہیں جو عمومی طور پر کچھ عرصے کے لیے لکھنے لکھانے کے سلسلے میں آپ کے ساتھ محرک رہے، لیکن وہ لوگ جو آپ کے لیے 1 یا 2 خطوط لکھتے رہے وہ آپ کے معاونین میں شمار نہیں کیے جاتے تھے، اور ہم ان کا تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ اور یہ کانٹینٹ جو ہے سامعین کرام، یہ لیا گیا ہے التعبیہ والاشراف میں سے صفحہ 240 اور صفحہ 286 سے۔ اس کے بعد اب ہم اگلے صفحے پر جاتے ہیں۔ جامع ترمذی میں زید بن ثابت نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اور وہ میرے لیے ہدایت جاری کی کہ میں سریانی زبانوں، اور جامع ترمذی میں زید بن ثابت سے یہ منقول ہے کہ رسول اکرم نے مجھے ہدایت فرمائی کہ اب تم یہود کی لغت زبان بھی سیکھو، یعنی زبان جو ہے وہ یہود کی لغت کو کہا گیا ہے۔ خدا کی قسم میں اپنے خطوط کے سلسلے میں یہودیوں پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ زید بن ثابت کا کہنا ہے کہ میں نے یہ زبان 1.5 ماہ میں 1.5 سال میں، یہ یہاں پہ مس پرنٹ ہے اس لیے یہاں سے پڑھا نہیں چاہ رہا، معاف فرمائیے گا، میں سیکھی۔ اس کے بعد جب بھی آپ قوم یہود کے نام خط لکھواتے تھے تو مجھ سے ہی لکھواتے تھے، اور جب بھی یہود سے آپ کے نام خط موصول ہوتا تو میں ہی آپ کے لیے خط پڑھ کر سناتا تھا۔ فتوح البلدان میں بلازری نے صفحہ 460 پر یہ لکھا ہے کہ زید بن ثابت نے کہا، رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہود کی کتاب کو سریانی زبان میں سیکھو، اور مجھ سے فرمایا کہ مجھے اپنے کاتبین کے سارے یہودیوں سے خدشہ ہے، تو 15 دن یا 6 ماہ میں نے سریانی سیکھ لی، اور بعد ازاں یہود کے نام آپ کے خطوط کو رشتہ تحریر میں لاتا اور ان سے یہود سے موصول خطوط کو آپ کو پڑھ کر سناتا۔ یعنی یہ دوسرے پیراگراف میں یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ زبان جو تھی 15 دن یا 6 ماہ میں سیکھی تھی۔ وہ جو پچھلے پیراگراف میں جو مس پرنٹ ہے وہ اس کا کچھ حد تک اس کا ازالہ کر رہا ہے۔ تو اب ہم اگلے پیراگراف پہ جاتی ہوں میں۔ مسعودی نے اس مقام پر کاتبین وحی اور اس طرح سرکاری معاہدوں کے لکھنے والوں کے نام جیسے بن کچھ نام لکھا ہوا ہے، یہ بھی یہاں پر بہت مٹا ہوا ہے، اس لیے میں میں نہیں لے رہی ہے نام، یا تو علی بن اوس ہے، علی بن اوس حالب، اور دوسرا نام ہے عبداللہ بن مسعود، پھر ابی بن کوب وغیرہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کے نام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے جو وحی کی کتابت کے علاوہ دوسری ذمہ داریوں کے حامل تھے،
اسلامی تواریخ اور احادیث سے واقعات بہت زیادہ سامنے آتے ہیں جن کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے پاس اس دور دراز علاقوں کے ضرورت مند افراد آیا کرتے تھے اور آپ سے واعظ و نصیحت کرنے کی درخواست کرتے تھے، اور آپ نصیحت آمیز گفتگو سے ان کے سوالوں کے جواب دیتے۔ یہ تمام باتیں اور گفتگو فی المجلس میں یا بعد میں تحریری شکل میں محفوظ ہیں۔ سامعین، یہ فی المجلس جو ہے یہ انورٹڈ کامرز میں ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتابی شکل میں جو وہ گفتگو ہے جو کتابی شکل میں ہے، اس کتاب کو فی المجلس کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پر سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری نظر سے کوئی تحریر نہیں گزری کہ جس سے ثابت ہو کہ آپ نے کسی فرد کے جواب میں اپنے دست مبارک سے ایک سطر بھی تحریر فرمائی ہو۔ یقیناً اگر آپ نے کوئی سطر بھی تحریر کی ہوتی تو مسلمان اس کو بطور تبرک یا نشانی اور اپنے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا افتخار سمجھتے ہوئے محفوظ کر لیتے۔ جس طرح ہم نے حضرت علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصومین کے بارے میں اس قسم کے واقعات سے عموماً ہمارا واسطہ پڑتا ہے کہ ان سے منسوب کچھ تحریریں یا خطوط سالوں اور صدیوں سے ان کی نسلوں میں محفوظ ہیں، اور آج بھی ایسے قرآنی نسخے موجود ہیں جو انہی بزرگ ہستیوں سے منسوب ہیں۔ حضرت زید بن علی بن حسین اور یحییٰ بن زید اور ان کے ذریعے صحیفہ سجادیہ کی حفاظت کا واقعہ اس سلسلے میں ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضور نے درخواست گزاروں کے جواب میں ایک سطر تحریر نہیں فرمائی۔ ابن الندیم اپنے فن اول، یہ انورٹڈ کامرز میں ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی کتاب کا نام ہے یا کسی کتابچے کا نام ہے، اپنے فن اول میں الفہرست کے دوسرے مقالے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، محمد بن الحسین نابی کوفے کا رہنے والا ایک شیعہ جو ابن علی بارہ کے نام سے مشہور تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کا یوسک کو سب خانہ تھا اور اس کے متعلق اور پتی مثال آپ تھا۔ یہ جملہ سامعین کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شاید ہم آگے پڑھیں گے تو یہ ذرا اور کلیئر ہو جائے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب خانہ اس نے کوفے کے رہنے والے ایک شیعہ سے حاصل کیا تھا، اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں موجود ہر کتاب پر اور ہر صفحے پر تحریر کرنے والے کا نام ثبت تھا، اور علماء کی ایک جماعت اور گروہ نے لکھنے والے افراد کے ناموں کی تائید بھی کی ہے۔ اس کتب خانے میں حسین علیہ السلام سے منسوب خطوط موجود و محفوظ تھے، نیز حضرت علی کے دست مبارک اور حضور کے تمام معاونین و کاتبین سے لکھے ہوئے دستاویزات اور معاہدے موجود تھے، اور ان میں سے ان کی مکمل حفاظت اور نگہداشت کی جاتی رہی۔ یہاں پر یہ بیانیہ ختم ہو رہا ہے جو کہ الفہرست مطبوعات فسخامہ قاہرہ میں صفحہ 68 سے لیا گیا ہے۔ تو سامعین، وہ جو حصہ تھا جو کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ مس پرنٹ اتنا ہے کہ ابھی پتہ نہیں چل رہا، شاید آگے جا کے یہ بات کھلے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر وہ جو لفظ تھا وہ کتب خانہ ہوگا، جس کے متعلق
پہلے یہ ہوا کہ میری ملاقات ہوئی فلاں سے، اور ان کا یہ کتب خانہ تھا جو اپنی مثال آپ تھا۔ اور اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ جی ہاں، ان نادر نمونوں اور پربرکت تحریروں کی اس حد تک حفاظت کی جاتی رہی۔ اب کیسے ممکن ہے کہ حضور نے بھی کوئی سطر تحریر کی ہو، اور تحریروں کے سلسلے میں مسلمانوں کی گہری دلچسپی کے معیار، خاص طور سے قبروں کی تحریروں کے بارے میں ان کے گہرے عقیدے کے باوجود ان کا نام و نشان نہ ملے۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے لکھنے کا ثبوت یہاں تک کہ عہد رسالت میں بھی کوئی بھی سامنے نہیں آیا، لیکن عہد رسالت میں آپ کے پڑھنے کے سلسلے میں یہ بات قطعی اور حتمی طور سے نہیں کہی جا سکتی کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اس دور نبوت میں آپ کے پڑھنے کے بارے میں بھی ہمارے پاس مکمل دلیلیں نہیں ہیں، بلکہ زیادہ تر شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد اگلا ٹائٹل آ رہا ہے حدیبیہ کا واقعہ۔ حضور کی زندگی کی تاریخ پر بے شمار ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مدنی زندگی کے دوران آپ پڑھنا لکھنا نہ جانتے تھے۔ حدیبیہ کا واقعہ اپنی تاریخی اہمیت اور ایک حساس معاملے کی بنا پر بہت مشہور ہوا، اگرچہ تاریخ و احادیث کے حوالے سے اس سلسلے میں کافی اختلاف موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان حوالوں کی مدد سے اس موضوع پر روشنی ڈالنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اور اب ہم اس سے اگلے صفحے پر جاتے ہیں۔ سن ہجری کے 6 سال پر ذیقعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ اور حج کی غرض سے مدینہ سے مکے کی جانب روانہ ہوئے اور حکم دیا کہ قربانی کے اونٹ بھی اپنے ہمراہ لے چلیں، لیکن جو ہی مکہ سے 2 فرسخ دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش نے راستے کی ناکہ بندی کر دی اور آپ کو اور آپ کے ساتھی مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ باوجود کہ ماہ حرام کا مہینہ تھا اور عہد جاہلیت کے قانون کے مطابق قریش کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کریں، آپ نے ان پر واضح کیا کہ یہ صرف خانہ کعبہ کی زیارت کی غرض سے آئے ہیں، اور کہا کہ میرا اور کوئی مقصد نہیں، مناسک حج کے انجام دہی کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن قریش پھر بھی نہ مانے۔ ادھر دوسری طرف مسلمانوں کا بھی اصرار تھا کہ زبردستی مکہ میں داخل ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی نہ ہوئے، اور آپ نے اس مہینے کے احترام اور کعبے کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیا، اور پھر اتفاق رائے سے قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا معاہدہ طے پایا۔ اب اگلا سب ٹائٹل ہے صلح حدیبیہ کی تاریخی شکل۔ حضور نے حضرت علی سے صلح نامے کو تحریر کروایا۔ آپ نے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو جو قریش کا نمائندہ تھا، اس نے اعتراض کیا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کا طریقہ کار ہے اور ہمارے لیے مانوس نہیں ہے، آپ یہ لکھیں کہ بسمک اللہم۔ آپ نے اس کی بات قبول کی اور حضرت علی سے فرمایا کہ آپ اسی طرح سے لکھ دیں۔ بعد میں فرمانے لگے، لکھو یہ سمجھوتا ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان طے پا رہا ہے۔ قریش کے نمائندے نے اعتراض کیا اور کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اور صرف آپ کے پیروکار آپ کو خدا کا رسول مانتے ہیں، اور اگر ہم
اور اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو آپ سے جنگ نہ کرتے اور مکے میں داخلے پر بھی پابندی نہ لگاتے۔ آپ اپنا اور اپنے والد کا نام لکھیے۔ حضور نے فرمایا تم چاہے مجھے خدا کا رسول مانو چاہے نہ مانو، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ لکھو یہ عہد نامہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے لوگوں کے درمیان طے پا رہا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ بعد ازاں تاریخی حوالوں کے مطابق اس معاہدے کے بعض پہلوؤں پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ سیرت ابن ہشام اور صحیح بخاری سے باب الشروط فی الجہاد والمصالح مع اہل العرب جلد 3 صفحہ 242 میں تحریر ہے کہ آپ رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھے جانے کا واقعہ معاہدہ تحریر ہونے کے آغاز میں رونما ہوا، لیکن زیادہ تر کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراض اس وقت پیدا ہوا جب یہ لفظ حضرت علی علیہ السلام نے تحریر فرمایا اور رسول اکرم نے حضرت علی سے درخواست کی کہ اس لفظ کو مٹا دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس لفظ کو اپنے دست مبارک سے مٹانے سے معذرت چاہی۔ یہاں ایک بار پھر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل تشیع کی روایات اس بات سے متفق ہیں کہ حضرت علی کے انکار کرنے پر آپ نے اپنے دست مبارک سے خود اس لفظ کو یعنی محمد رسول اللہ کو مٹا دیا اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ تحریر فرمایا۔ اور بعض دوسری روایات میں اور اہل سنت کی روایات میں بھی بڑے کھلے الفاظ میں آیا ہے کہ آپ نے حضرت علی سے درخواست کی کہ اس لفظ کو مجھے دکھاؤ اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس لفظ کو مٹا دو اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھوں گا۔ یہاں پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ تحریر کرنے والے حضرت علی تھے، آپ نہیں تھے۔ ان شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کی روح سے آپ نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا۔ قصص القرآن کی کتاب میں ابو بکر عتیق نیشاپوری میں سورہ بادی کی تفسیر قرآن میں جو 5ویں صدی میں لکھی گئی تھی اور فارسی زبان میں ہے، شائع ہوئی ہے، اس میں بھی حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اور آگے اس کتاب کے الفاظ جو ہیں وہ پیراگراف کی شکل میں آ رہے ہیں جو میں اب شروع کرتی ہوں پڑھنا آپ کے سامنے۔ جب سہیل بن عمرو جو حدیبیہ کے سمجھوتے میں قریش کا نمائندہ تھا، جب لفظ رسول اللہ پر اعتراض کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں سہیل بن عمرو اس طرح لکھو حاذا یا صالح علیہ محمد بن عبداللہ سہیل بن عمرو، یعنی یہ شرائط ہیں جن پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو سے سمجھوتا کیا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا میرا نام یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ علی علیہ السلام کا دل اس کو نہ مانا اور لفظ رسول اللہ کو مٹا دیں، اور آپ کے بار بار کہنے پر حضرت علی رنجیدہ خاطر ہوئے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ میری انگلی اس لفظ پر رکھو، یہ کہ میں اسے مٹا دوں، چونکہ آپ امی تھے اور آپ لکھنا نہ جانتے تھے۔ حضرت علی نے آپ کی انگلی سے اس لفظ کی نشاندہی کروائی اور آپ نے اس لفظ کو مٹا دیا، اور اس طرح سہیل بن عمرو نے جو بات کہی پوری کی۔ یعقوبی اپنی تاریخ یعقوبی میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ لفظ رسول اللہ کو کاٹ کر عبداللہ لکھیں۔
صحیح مسلم میں بھی یہ نقل ہوا ہے کہ جب علی علیہ السلام لکھے ہوئے لفظ کو مٹانے سے انکار کرتے ہیں، روایت کچھ اس طرح ہے، آپ نے فرمایا، اور یہ عربی کی ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، حضور نے علی علیہ السلام سے فرمایا اس لفظ کی نشاندہی کرو، اور علی علیہ السلام نے اس لفظ کی نشاندہی کرائی، بس آپ نے اس لفظ کو مٹا دیا اور محمد بن عبداللہ لکھا۔ یہ حوالہ آ رہا ہے صحیح مسلم کی، صرف جلد لکھی ہوئی ہے، نمبر نہیں لکھا ہوا، اور صفحہ 174 سے۔ اس روایت میں ایک جگہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور لفظ مٹانے کے لیے علی سے لفظ کی نشاندہی کروا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس لفظ کو مٹایا اور دوسرا لفظ محمد بن عبداللہ لکھا۔ آغاز میں یوں لگتا ہے کہ آپ نے مٹانے کے بعد تحریر فرمایا، در حقیقت حدیث کے راوی کا مقصود حتمی طور پر یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے لکھا، کیونکہ حدیث کے مطابق یہ کیا کہا گیا ہے کہ حضور نے علی علیہ السلام سے لفظ مٹانے کے لیے مدد مانگی۔ تاریخ طبری میں اور تاریخ کامل ابن اسیر بخاری کے باب الشروط سے ایک اور روایت کے مطابق واضح طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضور نے اپنے دست مبارک سے لکھا۔ کہا گیا ہے کہ فَأَخَذَهُ رسول اللہ وَكَتَبَ، حضور نے دستاویز لیا اور خود لکھا۔ طبری اور ابن اسیر کی عبارت میں ایک اور جملے کا اضافہ کیا گیا ہے، فَأَخَذَهُ رسول اللہ وَلَيْسَ يَحْسِنُ أَن يَكْتُبَ فَاكْتُبْ، حضور نے سمجھوتے کی دستاویز لی جبکہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، اور لکھا۔ طبری اور ابن اسیر کی روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، اور واقعہ حدیبیہ کے موقع پر آپ نے استثنائی طور پر لکھا۔ اس روایت سے شاید ان لوگوں کی اس بات کی تائید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور علم الہی کے ذریعے لکھنا چاہتے تو لکھ سکتے تھے، لیکن نہیں لکھتے تھے۔ اس طرح آپ نے کبھی نہ کسی کے شعر پڑھے نہ کہے۔ بعض دفعہ اگر آپ کسی سے کوئی شعر پڑھنے کے لیے کہتے تھے تو اس کے مختلف حصوں کی تقدیم اور تاخیر کر کے یا اس کے الفاظ میں کمی بیشی کر کے اس کی شعری حیثیت کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شعر و شاعری کو آپ کے مقام و مرتبے کے شایان شان نہیں سمجھتا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ یہ سورہ یاسین کی 69ویں آیت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اس یعنی پیغمبر کو شعر کی تعلیم دی اور نہ شاعری ان کے شان کے لائق ہے۔ یہ کتاب تو بس نری نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے۔ اور اس طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ حدیبیہ کے سلسلے میں منقول واقعات میں تسلسل نہیں پایا جاتا، اگرچہ بعض منقول واقعات سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اس واقعے میں کلمہ بن عبداللہ اور جو حضور کے دستخط کا حصہ شمار ہوتا ہے، آپ نے خود اپنے دست مبارک سے تحریر کیا، لیکن انہی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اقدام ایک استثنائی اقدام تھا۔ اسد الغابہ میں تمیم بن جراشہ ثقفی کے حالات کے ضمن میں ایک حکایت نقل کی گئی ہے، جس سے واشگاف انداز میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور عہد رسالت میں بھی نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے،
میں اور بنی ثقیف کا ایک گروہ آن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف و اسلام ہوئے۔ پھر ہم نے آپ سے درخواست کی ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کریں اور ہماری شرطوں کو تسلیم فرمائیں۔ آن حضور نے فرمایا جو کچھ لکھنا چاہتے ہو لکھو اور مجھ کو دکھا دو۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے لیے ریا اور زنا کی اجازت کی شرط کو قبول فرمائیں۔ اب کیونکہ ہم لکھنا نہیں جانتے تھے ہم نے علی علیہ السلام سے رجوع کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو جب ہماری شرطوں کے بارے میں آگاہی ہوئی تو آپ نے معاہدہ لکھنے سے انکار کر دیا۔ اس ضمن میں ہم نے بعد ازاں خالد بن سعید بن عاص سے درخواست کی تو علی نے اس سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ تم سے کیا تحریر کرانا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا اس سے مجھے سروکار نہیں، وہ مجھ سے جو بھی تحریر کرنے کے لیے کہیں گے میں تحریر کر دوں گا۔ جب وہ حضور کے پاس جائیں گے تو آپ جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ چنانچہ خالد نے یہ معاہدہ لکھ دیا اور ہم اسے لے کر حضور کی خدمت میں گئے۔ حضور نے ایک شخص سے اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ دوران قرأت جو ہی لفظ ریا آپ نے سنا فرمایا میرا ہاتھ لفظ ریا پر رکھو۔ اس نے لفظ ریا پر آپ کا دست مبارک رکھا اور آپ نے اسے مٹا دیا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 ہے۔ اے ایمان والو خدا سے ڈرو جو سود لوگوں کے لیے کے ذمے باقی رہ گیا ہے، اگر تم سچے مومن ہو تو چھوڑ دو۔ اس آیت کو سن کر ہماری روح اور ایمان کو اطمینان پہنچا اور ہم نے آپ کی بات مان لی کہ ہم آئندہ ربا یعنی سود نہیں لیں گے۔ وہ شخص جو اس تحریر کو پڑھ کر سنا رہا تھا جب زنا کے بارے میں بتایا تو ایک بار پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس لفظ زنا پر رکھا اور یہ آیت سنائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ سورہ اسراء یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل کی 32ویں آیت میں آیا ہے۔ دیکھو زنا کے پاس بھی نہ پھٹکنا کیونکہ بے شک وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ اور یہ ریفرنس اس کے لیے آ رہا ہے اسد الغابہ جلد 1 صفحہ 216۔ معزز سامعین، اس وقت ہماری ریکارڈنگ جو ہے وہ چونکہ صلح حدیبیہ کا مضمون چل رہا تھا 41 منٹ کی ہو چکی ہے۔ اب جہاں پر ہم اس وقت رکے ہیں یہاں پر ایک پارٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اپنی اس نشست کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد آئندہ تیسری نشست میں ہم اس کے آگے بڑھیں گے اور اگلا ٹائٹل جو آ رہا ہے وہ ہے تو اسی سے ریلیٹڈ لیکن بہرحال اس کا سب ٹائٹل علیحدہ ہے جس کا مضمون ہے حیرت انگیز بات۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، آپ خیریت سے رہیں اور سب کے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ خدا حافظ۔